ناچیز محمد بحر الاسلام چشتی آپ سے مخاطب ہے۔ ناچیز کے ایک دوست نے اصول حدیث میں مقدمہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھانے کا حکم دیا، تو ناچیز نے ان سے گزارش کی کہ اس طرح موبائل کے اوپر ایک شخص کو اس طرح وقت دینا جو ہے نا وہ دشوار ہو جاتا ہے۔ چلیں اس کا متبادل طریقہ کار یہ سوچا میں نے کہ بجائے ان کو فون کے اوپر پڑھانے کے اس طرح ریکارڈ کروا دیا جائے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مقدمہ کو، تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ فرما لیں، اور ان کے علاوہ کوئی بھی اگر استفادہ کرنا چاہے گا تو اس کے لیے استفادہ کرنا وہ آسان ہو جائے گا، چونکہ ہم ریکارڈ کروا کر اپنے یوٹیوب چینل پر اور فیس بک پیج پر اسے اپلوڈ کر دیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ناچیز مقدمہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انشاءاللہ تعالیٰ چند اسباق میں آپ کے سامنے لے کر حاضر خدمت ہوگا۔ مقدمہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کون واقف نہیں؟ ہمارے مدارس دینیہ میں حدیث کی ایک بہت ہی عظیم شہرور کتاب مشکات المصابیح پڑھانے سے پہلے اس مقدمے کو پڑھایا جاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے مقدمہ جو ہے اصول حدیث کے اندر ہے، اس میں اصول حدیث کی بعض اصطلاحات کو شیخ نے ذکر فرمایا ہے۔ تو مشکات المصابیح سے پہلے اس کو پڑھایا جاتا ہے تاکہ اس حدیث پاک کی عظیم کتاب پڑھنے سے پہلے طالب علم کے اندر کچھ نہ کچھ حدیث سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ پیدا ہو جائے۔ تو علم اصول حدیث جو ہے یہ بہت ہی عظیم علم ہے، کتاب اللہ کے بعد سب سے عظیم علم جو ہے وہ حدیث کا علم شمار ہوتا ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ 1400 سالہ تاریخ کے اندر ہمارے علماء اسلام نے جتنی خدمت اس علم شریف کی، یعنی حدیث پاک اس علم شریف کی علماء نے خدمت کی ہے، اتنی کسی بھی علم اور فن کی نہیں کی ہے۔ یعنی جتنی خدمت علماء نے حدیث شریف کے فن کی ہے، اتنی کسی دوسرے فن کی اتنی خدمت علماء نے نہیں کی۔ تو یہ بہت ہی عظیم فن ہے۔ تو اس کے بارے ناچیز یہ کہتا ہے اس کی اہمیت کے متعلق صرف ایک جملہ کہ جس طرح کلام عرب کو صرف اور نحو کے بغیر پڑھنا اور سمجھنا ممکن نہیں ہے، اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی معرفت اور پہچان اصول حدیث کو پڑھے اور سمجھے بغیر بھی ممکن نہیں ہے۔ تو یہ ایک جملہ ہی میرا ناچیز کا کافی ہے۔ ویسے تو اگر اصول حدیث کی اہمیت پر کلام کیا جائے تو بہت زیادہ کلام کیا جا سکتا ہے، لیکن اتنا ہی کافی ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کو سمجھنے کے لیے اصول حدیث کا جاننا، اصول حدیث کا سمجھنا از حد ضروری ہے، کہ جس کے بغیر حدیث شریف سے استفادہ کرنا محال اور ناممکن ہے۔ تو لہذا اسی وجہ سے ہم اس سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان خادمین حدیث میں ہمارا بھی شمار فرمائے کہ جنہوں نے حدیث کی خدمت کی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک نیتی کے ساتھ دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج سبق نمبر اول کے اندر میں جناب کے سامنے علم اصول حدیث کی تعریف
موضوع اور غرض و غایت، ان تین چیزوں کو بیان کروں گا مختصر انداز کے ساتھ اور مختصر الفاظ کے ساتھ۔ تو علم اصول حدیث ایسے اصول اور قواعد کے جاننے کا نام ہے کہ جن اصول اور قواعد کی روشنی میں حدیث کی سند اور متن کے قبول یا مسترد ہونے کی معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ یعنی علم اصول حدیث پڑھنے سے ہمیں ایسے قوانین کا، ایسے اصولوں کا علم معلوم ہوتا ہے کہ جن اصول اور قواعد کی روشنی میں بندے کو اس بات کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اس چیز کی پہچان حاصل ہوتی ہے کہ آیا اس حدیث کی جو سند ہے وہ مقبول ہے یا مردود ہے، اس حدیث کا جو متن ہے وہ مقبول ہے یا مردود ہے۔ تو یہ چیز یعنی حدیث کی سند اور متن دونوں کا مقبول اور مردود ہونا، یہ ہمیں علم اصول حدیث سے معلوم ہوگا۔ یعنی علم اصول حدیث ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ اس حدیث کا جو متن ہے، اس حدیث کی جو سند ہے وہ مقبول ہے یا مردود ہے۔ تو یہ اس علم کی تعریف ہے۔ اور اس کا موضوع کیا ہے؟ علم اصول حدیث کا موضوع سند اور متن ہے۔ سند اور متن ہے کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے کہ یہ مقبول ہیں یا مردود ہیں، ان کو قبول کیا گیا ہے یا ان کو رد کیا گیا ہے۔ اس اعتبار سے، اس لحاظ سے علم اصول حدیث کا موضوع جو ہے وہ سند اور متن دونوں ہیں۔ تیسرے نمبر پر غرض و غایت۔ علم اصول حدیث کی غرض و غایت ہے سند اور متن کے صحیح یا غیر صحیح ہونے، مقبول یا مردود ہونے کی معلومات حاصل کرنا۔ یعنی اس کی غرض و غایت اس علم اصول حدیث کی یہ ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہے یا سقیم ہے، مقبول ہے یا مردود ہے۔ یہ غرض و غایت ہے اس علم شریف کی۔ تو آج کے اس درس میں مختصراً ناچیز نے آپ کے سامنے علم اصول حدیث کی تعریف کو ذکر کیا اور اس کے موضوع کو اور اس کی غرض و غایت کو۔